الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اذ انتم قلیلا مستضعفین فی الارض۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ نے ابھی سورۃ انفال کی آیات سنی جو نازل تو ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ تھے ان کے لیے، کہ یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور لوگ تمہیں اچک لینا چاہتے تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں مدینہ منورہ کی شکل میں پناہ دی، اپنی خاص نصرت سے تمہاری تائید فرمائی اور تمہیں وافر رزق عطا کیا پاک چیزوں میں سے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ آیات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم پاکستانیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آج سے 77 سال پہلے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، یعنی اگرچہ مسلمانوں نے ہندوستان پر 800 برس اور کہیں 1000 برس بھی حکومت کی تھی، لیکن اب جمہوری دور آنے والا تھا اور بالکل صاف نظر آ رہا تھا کہ اب وہ اقلیت میں چلے جائیں گے اور وہ دبائے جائیں گے، اوپریس کیے جائیں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تائید و نصرت سے ہمیں یہ ملک عطا کیا۔ ایک مرتبہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ہم نے توبہ کی ایک مہم چلائی اور گھنٹہ گھر میں نے اس ریلی سے خطاب کیا اور میں نے کہا کہ آج ہم اس سب کے مالک ہیں، جبکہ پاکستان بننے سے پہلے متحدہ ہندوستان میں ہم اس سب کے مالک نہیں تھے۔ تو بعد میں ایک بزرگ میرے پاس آئے، کہتے ہیں مولوی صاحب تو ٹھیک کیا بالکل، اور مجھے انہوں نے گل کر بتایا کہ کل 8 بازاروں میں صرف 7 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، ایک اس بازار میں، ایک اس بازار میں، 2 اس بازار میں اور جنگ بازار میں بھنگ کا ٹھیکہ، یہ صرف مسلمانوں کا تھا، باقی سب ہندوؤں اور سکھوں کا تھا۔ لیکن آج اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اور یہ سارا علاقہ یہ کس کا تھا؟ مسلمانوں کا تو نہیں تھا، لیکن آج اللہ نے ہمیں اس سارے علاقے کا مالک بنایا ہے، اور کاروبار، مکانات، بلکہ محلات اور پلازے، آج یہ سب ہمارے ہیں۔ کس وجہ سے ہیں؟ ہمارے ملک کے مشہور گائناکالوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف صاحب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں اپنے شاگردوں سے وہ بتایا کہ میں پاکستان کی وجہ سے آج تمہیں پڑھا رہا ہوں۔ انہیں بتایا کہ پورے ہندوستان میں، پرانی بات ہے، 1000 گائناکالوجسٹ ہیں جن میں سے صرف 3 مسلمان ہیں۔ تو غور کیجئے کہ سروسز میں، پروفیشنز میں، تعلیم میں، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے جو مواقع ہمیں عطا کیے ہیں
یہ ہندوستان میں ہمیں حاصل نہیں تھی، لیکن یہ ہندوستان کا پروپیگنڈا ہے، اور بڑی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں کہ ہندوستان ورکشاپ منعقد کرتا رہا ہے انڈیا، کہیں بیرون ملک، پاکستانی صحافیوں کے لیے، اور ان کو کیا پڑھاتا رہا ہے، جس کے آج ہم اثرات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے سینئر لوگ اب وہ پاکستان کے فیصلے کو غلط قرار دے رہے ہیں، حالانکہ اس کی ساری برکات سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ پاکستان میں مسلمان آئے کہاں سے تھے؟ اس کی تاریخ کو آپ نوٹ کیجئے کہ ہندوستان میں اسلام کا انٹروڈکشن محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہوا، اور پتہ ہے آپ کو کہ وہ سندھ میں آئے اور انہوں نے حکومت قائم کی، اور ان کی افواج ملتان تک، شورکوٹ تک بھی آئی تھی، اسی لیے وہ آپ کو ملتان میں، شورکوٹ میں جو کھجور کے درخت نظر آتے ہیں، یہ انہی گٹھلیوں کی پیداوار ہے جو مسلمان مجاہدین نے وہاں پر پھینکی تھی۔ لیکن وہ بہت تھوڑا عرصہ تھا، لیکن جب وہ واپس گئے تو انمٹ نقوش چھوڑ کر گئے کہ جو جزیہ انہوں نے وصول کیا ہوا تھا سال کا یا 6 ماہ کا، جاتے ہوئے واپس کر کے گئے کہ اب یہ تو ہم نے تم آپ سے لیا تھا آپ کی حفاظت کے اگینسٹ، کیونکہ اب ہم آپ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لے رہے، لہٰذا یہ واپس ہے۔ ایسا ہوا نہیں کرتا دنیا میں۔ اس کے بعد پھر ہندوستان میں اسلام آیا ہے مغرب سے۔ ظہیر الدین بابر کون تھا؟ افغانستان سے آیا، غزنوی، اور اسی طرح جتنے بھی ہمارے فاتحین ہیں وہ افغانستان سے آئے، اور کچھ یہاں پر حملے کر کے واپس جاتے رہے، اور کچھ نے یہاں پر حکومت قائم کی۔ انہوں نے جو سب سے اہم چیز یہاں پر قائم کی وہ عدل و انصاف تھا۔ اگرچہ انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کیا، اسلام یہاں پر پھیلا صوفیہ کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص بندوبست تھا کہ اوپر سے حکومت مسلمان بادشاہوں کی، اور نیچے سے کام کیا صوفیہ نے، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے بڑوں کو مسلمان بنا لیا۔ علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ یہ صوفیہ کون تھے؟ یہ بھی دور دراز سے آئے تھے، غزنی سے، تاشکند سے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے۔ ان کے مرشد نے ان کو حکم دیا کہ تم لاہور جا کر بیٹھ جاؤ، تو وہ لاہور آ کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم پاکستان جا کے بیٹھ جاؤ، تو وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم اجمیر جا کے بیٹھ جاؤ، تو وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، تو ملتان جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کے مرشد نے حکم دیا کہ تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں آ کے بیٹھ گیا۔ اور بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے کام کیا۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی دریا کے قریب کوئی گزرگاہ جو ہے اس کا انتخاب کیا، وہیں پر اپنی جھونپڑی بنائی، اور ایک گھڑا لیا اور پیالہ لیا، اور دریا سے پانی بھرا اور اس گھڑے میں لے کے بیٹھ گئے، اور جو بھی مسافر گزرتا اس کو پانی پیش کرتے، جی پانی پی لیں۔ پانی پیا۔ انسان میں اتنی کرٹسی تو ہوتی ہے نا کہ وہ آخری گھونٹ پی کر پیالہ رکھ کے چل نہیں پڑتا، وہ خیر خیریت پوچھتا ہے، بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ پتے کھاتے ہیں اور مسافر ہیں، تو لوگوں نے اپنے گھر میں جا کر اپنی بہو بیٹیوں کو، بیویوں کو کہا کہ ایک مسافر وہاں بیٹھا ہوا ہے، خدمت کر رہا ہے انسانوں کی، کھانا پکانا رات اس کے لیے میں لے کے جاؤں گا۔ کھانا آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے لنگر کھول لیا، یہ پانی بھی پلانا اور یہ بھی کہنا کہ رات کو کھانا میرے ساتھ آ کے کھائیے گا، بہت کھانا ہوتا ہے میرے پاس، لنگر کھل گیا۔
اور بس آہستہ آہستہ انہیں کلمہ پڑھا دیا، مسلمان کر لیا۔ یوں اسلام پھیلا اور ہندوستان کی اچھی خاصی جو آبادی تھی وہ انہوں نے مسلمان کر لی۔ اوپر سے حکومت تھی مسلمانوں کی، پھر ظاہر ہے ہر طرف سے ریشہ دوانیاں ہوئی، کچھ اندر سے ہوئی کچھ باہر سے ہوئی۔ بادشاہ جہانگیر بیمار ہوا اور اس کا علاج کیا ایک برطانوی سرجن نے، اور جیسے بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ خوش ہوتے تھے تو کہتے مانگو کیا مانگتے ہو۔ تو بادشاہ جہانگیر نے بھی اس سرجن سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اس نے کہا کہ جی ایسٹ انڈیا کمپنی کو یہاں پر کاروبار کی اجازت دے دیں۔ کہا ٹھیک ہے اجازت مل گئی۔ اب جو اجازت ملی تو کاروبار کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ اسلحہ بھی لے آئے، اور پھر ایک دن انہوں نے بندوقیں بندوقیں ٹھان لی ان کے سامنے، مسلمان بادشاہوں کے سامنے۔ اور پھر سب سے پہلے جو انکاؤنٹر ہوا وہ پلاسی کے میدان میں ہوا، سراج الدولہ کو شکست دی انہوں نے بنگال میں۔ پھر ہندوستان میں سے ایک طرف تو ہندو دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساؤتھ انڈیا سے مرہٹے اٹھے اور انہوں نے اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی۔ تو اورنگزیب عالمگیر ان کا سارا دور جو ہے وہ انہی سے لڑتے ہوئے گزرا ہے، اور ٹیپو سلطان بھی در حقیقت وہ مرہٹوں کے خلاف ہی لڑ رہے تھے، اور پھر بیچ میں انگریز بھی آ گیا۔ تو دونوں کو شکست ہوئی ان کے وزراء کے ذریعے سے۔ ایرانی جو وزیر تھے ان کی وجہ سے۔ ایران کا عمل دخل کیسے ہوا کہ اسی بادشاہ نے، اس کا میں نے ذکر کیا ہے، ایک ایرانی عورت سے شادی کی۔ یہ جہانگیر کی بیوی تھی ملکہ نور جہاں، اور وہاں پر ایران کا انفلوئنس یہاں پر آیا، اور اسی کا وکٹم بنے سراج الدولہ بھی، اسی کا وکٹم بنے ٹیپو سلطان بھی۔ اور پھر وہ پیسہ لے کر آئی اور ایرانی نظریات کو یہاں پر لے کر آئی، اور ہندوستان کے لکھنؤ کے خاص طور پر جو ٹاپ انٹلیکچوئلس تھے، شعراء اور لکھنے والے، ان کو کہا کہ تم ایرانی نظریات کو اختیار کر لو تو تمہیں جاگیریں دیں گے، ان کو جاگیریں دی۔ ایک یہ کام ہوا۔ مرہٹے ہندوؤں کی طرف سے کوشش کر رہے تھے، اور ایران کا انفلوئنس یہاں پر آ رہا تھا ملکہ نور جہاں کے ذریعے سے، اور اس کے بعد پھر انگریز آ گیا، اور 1857 میں جو مسلمانوں نے کوشش کی تھی آزادی کی وہ بھی فیل ہو گئی، اور 1857 میں انگریز کی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی۔ اب مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے کہ اس نئے دور کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے جو مذہبی حلقے تھے، یعنی علماء کے حلقے جو تھے، انہوں نے تو اس جدید دور کا بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ بھی کیسا تھا اس کی میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا پرانا نظام سارا فرشی تھا، انگریز نے کرسی متعارف کرائی تو علماء نے کہا کہ کرسی پہ نہیں بیٹھنا، چمچ سے نہیں کھانا، اور اس کی آخری حد کیا ہے کہ انگریز نے آ کر مسلمان علماء کو جو وظائف مل رہے تھے وہ جاری رکھے، ان کو روکا نہیں، بند نہیں کیا۔ ایک مسلمان عالم کے پاس وظیفے کا منی آرڈر آیا تو ڈاکیے نے کہا کہ یہ پیسے گن لیے، یہ یہاں پر دستخط کر دیں۔ انہوں نے دستخط کر دیے، تاریخ لکھنے لگے تو انہوں نے جو قمری مہینے کی، چاند کے مہینے کی، اسلامی مہینے کی تاریخ لکھنی چاہیے، تو ڈاکیے نے کہا کہ یہ آپ کو انگریزی مہینے کی تاریخ لکھنی پڑے گی۔ انہوں نے پیسے واپس کر دیے کہ لے جاؤ واپس۔ یہ ایک انڈیکیٹر کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انگریز سے نفرت، اس کے نظام سے نفرت، اس کے کیلنڈر سے نفرت، کہ اگر یہ تاریخ لکھوانی ہے تو پیسے واپس لے جاؤ۔ لیکن
کچھ یعنی یہ بھی مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، اور کچھ اور لوگ بھی جو مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ سر سید احمد خان کا ہے۔ وہ ایک نہایت مخلص مسلمان تھے، ان کا خلوص جو ہے وہ، اس کی بھی میں مثال آپ کو دے دوں کہ وہ برطانیہ میں تھے اور بنگال کے گورنر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر اس کا جواب میں ایک کتاب لکھی اور اس کو مسودہ اپنے دوست کو ہندوستان بھیجا کہ یہ میں نے اس کتاب کا جواب لکھا ہے، تو آپ بندوبست کر کے اس کتاب کو چھپوائیں، اور کہا ساتھ ہی اپنے مکان کا اٹارنی بھیج دیا کہ اگر رقم کا بندوبست نہ ہو تو میرا یہ مکان فروخت کر دیں، بہرحال ہر صورت میں یہ کتاب شائع کروائیں۔ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، یہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے بہرحال ایک مخلصانہ رائے قائم کی اور بڑے درد دل کے ساتھ قائم کی، یعنی ان کی اگر وہ تقاریر پڑھیں کہ جو انہوں نے کی اس موقع پر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، تو انسان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں کہ وہ کیسے مخلص ایک سوچ رکھتے تھے کہ خدا را وقت کی نزاکت کو سمجھیں، آنے والے دور کو سمجھیں اور اپنی سروائیول کی فکر کریں۔ انہوں نے یہ تجویز کیا کہ اب انگریز ایک حقیقت ہے، ہم آنکھیں بند کر کے اس حقیقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبوتر کی طرح ہم آنکھیں بند کر لیں تو اسے بلی تو غائب نہیں ہو جاتی، صرف کبوتر کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ ہم حقائق سے آنکھیں بند کریں گے لیکن حقائق بہرحال ہمارا منہ چڑھائیں گے، لہذا ہمیں اب اپنی سروائیول کے لیے انگریزی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے منتیں کر کے، جیسے کوئی بیکاری فنڈز مانگتا ہے اس طرح انہوں نے بھیک مانگی ہے فنڈز کی، اور بہرحال اپنا اسکول بنایا، کالج بنایا، جب علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا ہے اس کو قائم کیا، اور بھی بڑی کوشش کی انہوں نے کہ جو دینی حلقے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہو، لیکن وہ رابطہ ہو نہیں سکا۔ دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے معتمد تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب، انہوں نے تو بالکل ان کی بات نہیں سنی۔ ان کے سکسیسر مولانا محمد یعقوب صاحب تو وہ کنونس ہوئے ان کی باتوں سے، اور 1-1.5 سال تک یہ سلسلہ چلا بھی صحیح۔ وہ ارینجمنٹ یہ تھی کہ علی گڑھ کا گریجویٹ 1 سال کے لیے دیوبند آئے گا اور وہاں دینی تعلیم حاصل کرے گا، اور دیوبند کا فارغ التحصیل 1 سال کے لیے علی گڑھ میں جائے گا اور انگریزی تعلیم حاصل کرے گا۔ یہ کوشش تھی، بڑی مخلص کوشش، لیکن یہ کوئی زیادہ دیر سلسلہ چل نہیں سکا، اس لیے کہ یہ دونوں جو نظام تعلیم ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ اس کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں تاکہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ جو انگریز کا نظام تعلیم ہے وہ الف بے بھی بورڈ پر پڑھاتا ہے۔ پہلے بلیک بورڈ ہوتا تھا، پھر گرین بورڈ آیا، پھر وائٹ بورڈ آیا، اب ملٹی میڈیا آ گیا۔ لیکن مدارس کی تعلیم جو ہے آج بھی بغیر بلیک بورڈ کے اور بغیر وائٹ بورڈ کے ہے۔ استاد جو ہے وہ زبانی پڑھاتا ہے اور طلبہ زبانی سنتے ہیں، جو اس میں سے نوٹس بنانا چاہے وہ بنا لیتا ہے، لیکن اصل کام جو ہے وہ سب زبانی ہے اور فرشی ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو یہ نظام تعلیم کا فرق ہے۔ جبکہ ہم جو کالج اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے الف ب اور ABC جو ہے وہ بورڈ پر پڑھی ہے، اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں بورڈ پر پڑھایا سکھایا جاتا ہے، ہم زبانی نہیں کرتے۔ تو یہ نظام تعلیم کا ایک بالکل فرق ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ آنے والا دور جو ہے وہ ہم نوکر بن جائیں گے، مزدور رہ جائیں گے اگر ہم انگریزی تعلیم حاصل نہیں کریں۔ بہرحال ان کی بھی ایک سوچ تھی، بہت سے لوگ ان سے اختلاف کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ٹریڈیشن پر قائم رہتے اور اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے تو ہمارا معاملہ مختلف ہوتا مختلف۔ لیکن بہرحال سر سید نے ایک خیال پیش کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کو ایڈوکیٹ کیا، اور بہرحال مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو کنونس کیا کہ تم انگریزی تعلیم حاصل کرو۔ اس کے جو اثرات ہیں، جو ہمارے
فکر پر پڑے، نظریات پر پڑے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مثال کے طور پر سیکولر نظام جو ہے اس کا جو فیس ہے، ونڈو ڈریسنگ، روشن چہرہ، وہ کیا ہے کہ ہم کسی کے مذہب میں دخل نہیں دیتے، ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ کوئی اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کوئی ایک خدا کو مانتا ہے یا 1000 خداؤں کو مانتا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اسی طرح کوئی ایک نماز پڑھتا ہے یا 5 نمازیں پڑھتا ہے یا ساری رات تہجد پڑھتا رہتا، وی ڈونٹ مائنڈ۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے کیا کیا، نظام تعلیم کے ذریعے سے ہماری سوچ بدلی۔ وہ سوچ کیا تھی کہ وہ اس نے آ کر ہمیں، یعنی سیکولرزم کی تعریف ہی یہ ہے کہ بلیف that laws and education should be based on facts and science etc. rather than religion۔ یہ facts and science والی جو بات تھی کہ حقیقی وجود اسی کا ہے جو حواس خمسہ کی گرفت میں آئے، یا کم سے کم حواس خمسہ اس کو ویریفائی کر سکے، یا سائنٹیفک میتھڈ سے ثابت ہو۔ جو چیز ان چیزوں سے، جو بات ثابت نہیں ہوتی اس کا کوئی وجود نہیں، لہذا اللہ کا وجود بھی ماننا مشکل ہو گیا، فرشتوں کا وجود اور جنات کا وجود اور آخرت کا وجود تو بات کی بات ہے۔ جو واقعتاً سیکولر مائنڈڈ ہو جاتا ہے وہ اللہ کو بھی نہیں مان سکتا، اور ایسا ہی ہوا ہے کہ ہماری عام جو آبادی تھی وہ اتنی ذہین نہیں تھی، اور ہمارا مقصد جو تھا پڑھائی کا، تعلیم کا، صرف نوکری کا حصول تھا۔ تو جب ڈگری مل گئی اور نوکری بھی مل گئی تو ہماری اکثریت نے کتابیں بھی نکال کے پھینک دی گھر سے، اور ذہنوں میں سے جو پڑھا ہوا تھا وہ بھی کھرچ کر نکال دیا۔ لیکن ہماری ذہین آبادی، ہماری ذہین مائنورٹی جو تھی وہ اکثر و بیشتر بہہ گئی، اور وہ ملحد ہو گئے، اللہ کی ذات کے بھی منکر ہو گئے اور دین کے بھی منکر ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو 1857 سے لے کر 1947 تک یہ کیا ہوا، اب یہ پیرلل نظام چلتے رہے، مدارس کا نظام بھی چلتا رہا، اور جو ہمارا اسکول کا نظام تھا یہ بھی چلتا رہا، کالج بھی چلتے رہے۔ پہلی جو جنگ عظیم تھی اس میں بہرحال انگریز نے فتح پائی، لیکن دوسری جنگ عظیم میں بہرحال بظاہر تو فتح پائی برطانیہ نے، لیکن بہرحال انگریز کو محسوس ہوا اور سارے یورپ کو محسوس ہوا کہ اب ہم اس کولونیل رول کو کنٹینیو نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی بساط لپیٹنی ہوگی اور جانا ہوگا۔ اب اصل جدوجہد شروع ہوئی آزادی کی، کہ تمام جو مسلمان ممالک تھے، جو نو آبادی تھے یورپ کے مختلف ممالک کے، کوئی اٹلی کی نو آبادی تھا، کالونی تھا، کوئی برطانیہ کی کالونی تھا، کوئی فرانس کی کالونی تھا، یہ سب کے سب کیا تھے، کوئی ڈچ کی کالونی تھا۔ اب یہ یہاں تحریکیں شروع ہوئی آزادی کی، اور اکثر جگہوں پر جو آزادی کی تحریکیں چلی وہ نیشنلزم کی بنیاد پر تھی۔ مثلا مصر ایک ملک ہے، صدیوں سے قائم تھا، یعنی قرآن مجید میں اس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام سے شروع ہو جاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کا مطلب کیا ہے کہ آج سے کوئی 4-5 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس وقت سے ملک ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں چین کا ذکر ہے، ہند کا بھی ذکر ہے، تو یہ ملک جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ تو ہندوستان میں جو تحریک چلی اس میں ہمارے علماء بھی اور ہندو بھی مسلمان بھی اکٹھے شریک ہوئے، لیکن انگریز کو یہ محسوس ہوا کہ اب یہاں پر ہمیں ڈیموکریسی کو لانا ہے، اس لیے کہ ویسٹ جو تھا وہ ڈیموکریسی پر بلیو کرنے لگا تھا کہ جو جمہوریت ہے وہی اصل طریقہ ہے حکومت کرنے کا۔ اب جب یہ بات شروع ہوئی تو اس وقت علامہ اقبال کی ایک شخصیت ایسی تھی کہ جنہوں نے مسلمانوں کو ایک نیا رخ دکھایا۔ سن 1930 کا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہے، اور مسلم لیگ کے صدر ہیں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی۔
تو انہوں نے وہاں پر صدارتی خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے، اٹس اے ڈیسٹنی، کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا، کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہو، اور اس میں ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اسلام کے تصور حریت، مساوات اور اخوت اس کا عملی نمونہ پیش کر سکیں۔ علامہ اقبال کا تو انتقال ہو گیا سن 1938 میں، یعنی 30 میں ان کا خطبہ الہ آباد ہے اور 1938 میں ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ ایک انوکھا کام کر کے گئے کہ اپنی اس پروپوزل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے محمد علی جناح صاحب کو خط لکھا۔ محمد علی جناح کون تھے؟ یہ کراچی میں پیدا ہوئے اور اکثر ان کی تعلیم برطانیہ میں ہوئی، ایک بہت زبردست وکیل تھے، ہندوستان میں آئے اور وہاں کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی اور یہاں پریکٹس بھی کی اور کانگریس کے اندر رہ کر سیاست بھی کی، لیکن کانگریس میں رہ کر ان کو اندازہ ہوا کہ ہندو بہت متعصب ہے، لہذا وہ یہاں سے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے اور وہاں پریکٹس کرنے لگے۔ علامہ اقبال نے انہیں خط لکھا کہ آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم ایک بہت اصول پسند اور بڑے انگریز قسم کے آدمی تھے، سادہ لفظوں میں کہوں، دین سے ان کا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، نہ دین کا مطالعہ تھا، نہ کوئی زیادہ دین کے ساتھ ان کا عملی تعلق تھا، لیکن ایک بڑے ماہر وکیل تھے۔ تو علامہ اقبال نے ان کا انتخاب کیا کہ اب مسلمانوں کا مقدمہ لڑنے کے لیے جو بہترین وکیل ہے وہ محمد علی جناح ہے، لہذا ان کو خط لکھا کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی قوم کو آپ کی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا، عجیب و غریب میں انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمیں تو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ کوئی کسی پارٹی کا صدر ہو اور وہ کسی کو بلا کر کہے کہ جی آپ میری کرسی پہ بیٹھ جائیں اور میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ یہ کام کیا علامہ اقبال نے کہ مسلم لیگ کی صدارت انہیں سونپی اور پھر ان کے انڈر ایک صوبے کے صدر کی حیثیت سے کام کیا۔ بڑی درخشاں مثال ہے کہ ایک آدمی جو سوٹیبل ہو میرٹ پر کہ اس کرسی کا حقدار وہ شخص ہے، اس کو بلانا، اس کو اپنی کرسی پہ بٹھانا اور اس کے انڈر کام کرنا، یہ عظیم کام جو ہے وہ علامہ اقبال نے کیا۔ حال ہی میں میں نے محسوس کیا ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو بہت زیادہ گرانے کی اور داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، انہیں ایک بہت ایروگنٹ انسان ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں سنتے تھے، بڑے ڈکٹیٹر قسم کے بندے تھے، اور ابوالکلام آزاد نے ان کو کوئی خط لکھے اور ان کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا، بلکہ ان خطوط کو پبلک کر دیا اور اس کو شو بوائے کہتے رہے۔ یہ سب باتیں تھیں ان کے اندر، لیکن جو کام انہوں نے کرنا تھا اس کے لیے وہ سوٹیبل آدمی تھے اور وہ کر کے اللہ نے کر دیا۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ ڈاکٹر اشار احمد صاحب کی کتاب ہے استحکام پاکستان، وہ محدود تعداد میں نیچے آپ کو بک اسٹور پر مل جائے گی، ویسے نوٹ کر لیں تنظیم ڈیجیٹل لائبریری، یہ آپ کو ایپ مل جائے گی، اس پر جو اسٹور ہوتا ہے پلے اسٹور آپ کے موبائل کا، اس پر آپ کو وہ ایپ مل جائے گی، اس میں سے یہ کتاب پڑھیے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پورا یہ تھیسس جو ہے یہ اپنا قائم کیا ہے کہ پاکستان کا قیام ایک غیر معمولی واقعہ تھا، اور یہ معمول اور غیر معمول اس کو سمجھ لیں کہ عام جو دنیا کا قانون ہے جس پر یہ دنیا چل رہی ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ اس کو عادت کہتے ہیں، روٹین، معمول۔
اور جب یہ روٹین ٹوٹتی ہے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کی جو عام اصطلاح میں اسے معجزہ کہتے ہیں، ٹیکنیکل ٹرم میں اس کو خرق عادت کہتے ہیں، یعنی عام روٹین کو توڑنا. مثلا عام روٹین کیا ہے؟ پانی سطح ہموار رکھتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو عصا مارا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو کے کھڑا ہو گیا، ادھر بھی پانی کی دیوار ادھر بھی پانی کی دیوار، اور نیچے خشک راستہ بن گیا. یہ کیا تھا؟ خرق عادت. آگ نارملی جلاتی ہے، اس کا نارملی کام کیا ہے؟ اس کی عادت کیا ہے؟ جلانا. خرق عادت کیا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور کمفرٹیبل ہو جا، اور وہ ہو گئی. تو یہ خرق عادت معجزہ ہے. تو پاکستان کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے، یہ معجزہ ہے. کیوں کہ دنیا میں جتنے بھی ملک بنتے ہیں یا ان کی ایک تاریخ ہوتی ہے، جیسے بھی میں نے کہا مصر کی ایک تاریخ ہے، چین کی ایک تاریخ ہے، ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، یا جغرافیہ ہوتا ہے، یعنی کوئی نیچرل حدود ہوتی ہیں ملکوں کی. کوئی بڑا پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے جو کاٹتا ہے دو ملکوں کو، کوئی سمندر، کوئی دریا ہوتا ہے کہ جو ملکوں کو کاٹتا ہے، کوئی زبان ہوتی ہے، کوئی قوم ہوتی ہے جو یہاں رہتی ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر. لیکن پاکستان کی نہ کوئی ہسٹری ہے نہ اس کا کوئی جغرافیہ ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یعنی پاکستان کیسے بنا؟ نقشوں پر بیٹھ کر، یہ تحصیل انڈیا میں، یہ تحصیل پاکستان میں، یہ ضلع ادھر، یہ ضلع ادھر، یعنی پہاڑی سلسلہ، سمندر یا دریا تو دور کی بات ہے، کوئی ندی بھی نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان. صرف کاغذوں پر لکیریں کھینچی گئیں، لیکن یہ ملک وجود میں آ گیا. اور کوئی ایک معجزہ نہیں ہوا، کئی معجزے ہوئے. پہلی بات تو یہ کہ تاریخ میں کبھی ہوا نہیں کہ کوئی مذہب کی بنیاد پر ملک بنے. ذہن میں رکھیے گا کہ اسرائیل بھی ایک قوم کی بنیاد پر بنا ہے، مذہب کی بنیاد پر نہیں بنا. بنی اسرائیل ایک قوم ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے، یہودی ان کا مذہب ہے. تو اسرائیل جو قائم ہوا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوا، قوم کی بنیاد پر ہوا ہے. دنیا میں واحد ریاست ہے یہ مذہب کے نام پر بنی. پھر یہ کہ ایک علامہ اقبال نے ایک خیال ظاہر کیا اور بہت سے لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہوگا کہ کیا نئی بات جو ہے وہ نکالی ہے اقبال نے، لیکن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا یہ خواب، ان کا یہ خیال حقیقت بن جائے گا. لیکن حقیقت بن گیا کہ نہیں بن گیا. پھر انہوں نے جو انتخاب کیا قائد اعظم کا، یہ بھی غیر معمولی انتخاب تھا، بڑی اب نارمل بات تھی کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے، جو آئیڈیل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص گراؤنڈ فلور لیول سے اٹھ کر آئے اور پھر آ کر وہ قیادت سنبھالے، یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ لیڈر بنتا ہے جو اوپر سے کوئی نظریہ دیتا ہے، کوئی خیال دیتا ہے اور لوگ اس کے نظریے کو قبول کرتے ہیں، پھر وہ پارٹی کی صدارت جو ہے وہ سنبھالتا ہے، چیئرمین بنتا ہے. لیکن یہاں نہ نیچے سے آئے اور نہ اوپر سے آئے. خیال بھی پیش کیا، نیا تو علامہ اقبال نے پیش کیا، لیکن صدر کس کو بنایا؟ قائد اعظم کو بنایا. قائد اعظم کی جو جس کو لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ وہ بڑے ایروگنٹ تھے، بڑے ضدی تھے، اگر وہ ضدی نہ ہوتے تو شاید پاکستان نہ بنتا. پھر یہ کہ یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ کانگریس جو تھی وہ بہت بڑی جماعت تھی اور گاندھی جو تھے بہت بڑے لیڈر تھے. پھر کانگریس کے جو لیڈرز تھے، جواہر لال نہرو کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سوشل میڈیا پر یہ مجھے معلوم ہوا کہ یہ بڑے ایرسٹوکریٹ آدمی تھے. ان کے والد بھی وکیل تھے اور نہرو کو بھی انہوں نے وکالت پڑھائی، اور ان کے لیے ایک آفس جو ہے شاید الہ آباد میں خریدا اور ان کو بنا کے دیا کہ تم یہاں پریکٹس کرو. اور یہ جو جوڑا پہنتے تھے یہ پیرس سے سل کے آتا تھا، لیکن ایک دن جب وہ گھر آئے تو ان کی ساری جو الماریاں تھیں ان میں نہ کوئی سوٹ پڑا ہوا لٹکا ہوا تھا، نہ کوئی جوتا پڑا ہوا تھا،
نہ کوئی ٹائی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. تو ملازموں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بڑے صاحب سے پوچھو. تو پنڈت نہرو جو ہے وہ والد صاحب کے پاس گئے، پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے سیاست کرنی ہے تو پھر جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے رہو، جو دال روٹی لوگ کھاتے ہیں وہ کھاؤ، اور جو لباس وہ پہنتے ہیں وہ پہنو، جو جوتا جو ہے عوام پہنتے ہیں وہ پہنو، پھر یہ سب کچھ چھوڑ دو. اس کے بعد پھر کھدر کا لباس اختیار کیا جواہر لال نہرو نے، اندرا گاندھی کے جو والد تھے. لیکن قائد اعظم یعنی مسلمانوں کے محبوب لیڈر تھے، لیکن نہ تو وہ نیچے سے اوپر آئے تھے، نہ اوپر سے دینے والے تھے، اور نہ ان جیسے دکھتے تھے. فرسٹ کلاس میں سفر کرتے تھے، عوامی تھرڈ کلاس میں سفر نہیں کرتے تھے، جبکہ جو کانگریس کے لیڈر تھے وہ کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا کی، اور غیر معمولی محبت پیدا کی، اور وہ مسلمانوں کے واحد لیڈر بن گئے. اب اس کے بعد پھر جب تقسیم ہند کی پالیسی کو تقسیم کر لیا انگریز نے، اس وقت کو ذہن میں لائیے گا کہ برطانیہ میں دو پارٹیز ہیں، کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی. کنزرویٹو پارٹی جو ہے یہ پرو مسلم رہی ہمیشہ سے، لیکن لیبر پارٹی جو ہے یہ پرو ہندو رہی ہندوستان کے حوالے سے. تو لیبر پارٹی کی حکومت تھی اور ہندوؤں کو اس کا عہد حاصل تھا. پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ نہرو کے گھریلو تعلقات تھے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ نے پاکستان بنا دیا. ٹھیک ہے نا. پھر یہ کہ اسکیمیں بنائی گئی کسی طرح کا اس کو ختم کرنے کی. تو ایک کیبنٹ مشن پلان آیا. یہ کیا تھا کہ آزادی تو دے دی جائے، ہندوستان اور پاکستان کو بنا دیا جائے، لیکن ان کے درمیان کچھ ایسا معاملہ ہو کہ جو چند امور جو ہیں وہ تو سینٹرل ہو، اور باقی جیسے پروونشل خود مختاری دی جاتی ہے، صوبائی خود مختاری، اس طرح پاکستان اور ہندوستان کو خود مختاری دی جائے، لیکن ڈیفنس، فارن افیئرس، کرنسی، یعنی اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جائیں. تو اس کو جوائنٹ ڈیفنس اسکیم کہا تھا. اس کو کانگریس نے بھی مان لیا، اور ظاہر بات ہے کہ قائد اعظم میں پولیٹیشین تھے نا، تو پولیٹیشین میں اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک پولیٹیشین جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، اور بہرحال اس کو پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، تو قائد اعظم بھی مان گئے. اس کے بعد نہرو سے سوال کیا کسی اخباری نمائندے نے کہ کیوں پھر آپ نے پاکستان کو تسلیم کر لیا نا، یعنی اگر کیبنٹ مشن پلان پر آپ نے دستخط کر دیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مان لیا کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک ہوگا. تو نہرو نے کہا کہ ایک دفعہ بند تو جانے دو، پھر علیحدہ کون ہونے دے گا. اس کا اسکیم یہ تھی کہ پھر گریجولی یہ دونوں جو ہے وہ بالکل سیپریٹ ہو جائیں گے، پھر علیحدہ کون ہونے دے گا. جو ہی وہ اخبارات میں چھپا بیان، تو قائد اعظم نے فوراً کیبنٹ مشن پلان سے علیحدگی اختیار کر لی کہ دیکھو ان کے ابھی سے اذان یہ ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. اچھا، پھر اس کے بعد فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور حکومت میں پھر امریکہ کے زیر اثر جو ہے جوائنٹ ڈیفنس اسکیم بنائی گئی کہ ہندوستان اور پاکستان، انڈیا اور پاکستان، ان کا ڈیفنس جو ہے وہ مشترک ہو. امریکہ کا دلچسپی تھی کہ وہ چائنا کو کنٹین کرنا چاہتا تھا. آج بھی جو کوشش ہے ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے، اور ایوب خان نے بھی اس کو تسلیم کر لیا. پھر نہرو نے اس میں لات ماری، اور پھر وہ اسکیم جو علیحدہ ہو گئی. تو ہندو بھی خلاف، انگریز حکومت بھی خلاف، لیکن سب کے باوجود پاکستان بن گیا. یہ معجزے سے کم نہیں تھا، معجزہ تھا 100%. پھر یہ کہ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کین یو امیجن کہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. از اٹ بلیویبل؟ بن گیا. یعنی وہ نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی تھی کہ مجھے امریکہ کے صدر نے بھی فون کیے اور برطانیہ کے پرائم منسٹر نے بھی فون کیے کہ ایٹمی دھماکہ نہ کرے، لیکن ہم ڈٹرمنٹ تھے، ہم نے ایٹمی دھماکہ کر دیا. وہ دھماکہ بھی ہو گیا. اب
آج کے حالات میں اگر آپ دیکھیں اس وقت کیا ہے، آج یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پچھلے 76 سال سے 75 سال سے فوج ہی ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور وہ کبھی خود سامنے میدان میں آ جاتی ہے اور کبھی کوئی پپٹ لا کے بٹھا دیتی ہے، اور کبھی ایک پپٹ کو ہٹا کر پھر دوسرے کو لاتی ہے، پھر اس کو قائل کر کے پھر واپس لاتی ہے، پھر اس کو لا کے بٹھاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ اب یہ کام نہیں چلے گا، اس میں اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے یا اس میں کچھ افراد کی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ اب انشاءاللہ وہ بات نہیں ہوگی، اس لیے کہ فوج اتنی ایکسپوز ہو گئی ہے، اور خاص طور پر جو کل پرسوں کی خبر ہے کہ سابق جو ISI کے سربراہ ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور پھر ظاہر ہے جو بھی کرے، لیکن بہرحال یہ بات اور کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پہلے اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے اصغر خان کیس میں کہ بہرحال فوج مداخلت کرتی ہے اور وہ پیسے بھی دیتی ہے لوگوں کو بٹھانے کے لیے اور کھڑا کرنے کے لیے، وہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن وہ بھی کب آیا تھا؟ جب اصغر خان صاحب مرنے کے قریب تھے اور ویل چیئر پر وہ فیصلہ سننے کے لیے سپریم کورٹ پہنچے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے کہ پاکستان بنا تو اسلام کے نام پر تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو اصل وجوہات تھی پاکستان کی وہ معاشی تھی اور سماجی تھی، لیکن نعرہ لگوایا گیا تھا اسلام کا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اس میں جو ہمارے دیندار طبقے تھے، علماء کے طبقے تھے جو کانگریس کے ساتھ کھڑے تھے، وہ اوور کانفیڈنٹ تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ابھی ایک دفعہ ہم ہندوستان کی آزادی حاصل کر لیں انگریز سے، اور پھر ہندو سے نپٹنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ They were all confident۔ لیکن عوام جو تھے انہوں نے ساتھ دیا مسلم لیگ کا، وہ کیوں دیا اس کو بھی سمجھیے گا۔ اس کو بھی ڈاکٹر صاحب نے اسلام اور پاکستانی نامی ایک کتاب ہے ان کی، اس میں بڑے خوب واضح کیا ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ علماء کے سارے فنڈز مسلمانوں سے آتے تھے، مساجد کو چندہ مسلمان دیتے تھے، ان کے مدارس کو چندہ مسلمان دیتے تھے، لیکن عوام الناس کو ہندو کا براہ راست سامنا تھا۔ یعنی اگر کوئی مزدور ہے اور وہ کسی منڈی میں ہے اور وہاں پر ہندو آڑتی وہ نکل کر دیکھتا ہے کسی مزدور کو، تو ڈھونڈتا ہے کہ وہ ہندو پلے دار دور نظر آئے گا، اس کو اشارہ کرتا ہے کہ آؤ یہ سامان جو ہے وہ چھوڑاؤ۔ سامنے اس کے مسلمان پلے دار پھر رہے ہوں، ان کو وہ کام نہیں دیتا، لہذا مسلمان پلے دار محسوس کرتا تھا کہ اگر یہ ہم پر حاکم ہو گیا تو ہمیں تو یہ جیتے جی مار دے گا۔ اسی طرح تعلیم کے شعبے میں، جیسے میں نے مثال دی آپ کو ڈاکٹر راشد لطیف صاحب کی، کہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی وجہ سے ایک گائنیکالوجسٹ ہوں اور آپ کو پڑھا رہا ہوں، اور میں بھی دیانتداری کے ساتھ آپ سے شیئر کروں تو میں ڈینٹل سرجن کیا ڈینٹل ٹیکنیشین بھی نہ بن سکتا اگر پاکستان نہ بنتا۔ اس لیے میں تو اپنے کلاس میں بھی لاسٹ آن میرٹ تھا، کوئی بریلینٹ میرا کیریئر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں ڈینٹل ٹیکنیشین بھی نہ ہوتا، ڈینٹل سرجن تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، اب سروسز میں آ جائیے، جہاں ہندو محکمے کا سربراہ ہوتا تھا، ڈائریکٹر ہوتا تھا، تو وہ چپڑاسی بھی ہندو کو رکھنا چاہتا تھا، کسی مسلمان کو وہ چپڑاسی کی یعنی نائب قاصد کی پوسٹ بھی دینا پسند نہیں کرتا تھا۔ لہذا جو عام ہمارے ماسس تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ ہندو کے ساتھ گزارا بڑا مشکل ہے، ہندو ہمیں مار دے گا، ہمیں کھا جائے گا۔ ابھی جو آیات آپ نے سنی کہ تم سمجھتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، لہذا انہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان بن گیا۔ باقی ہمارے دشمن کی وہ کار فرمائی ہے کہ انہوں نے پہلے نظام تعلیم کے ذریعے سے ہمیں سیکولر بنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر مسلسل وہ کوشش کرتے رہے کہ یہاں اسلام کی طرف بھی پیش قدمی نہ ہو اور یہاں پر دیانتدار حکمران بھی نہ، یعنی یہ سارے قرضے تو دیے جاتے ہیں
ایک تو وہاں ان کی آپ شرائط اگر آپ پڑھیں کہ قرضہ دیا جا رہا تو شرائط کیا ہے، تو شرائط کیا ہوتی ہیں کہ آدھے سے زیادہ پیسہ تو پھر وہ کسی بہانے سے کبھی اس راستے سے اس راستے سے وہ خود واپس لے جائیں گے، اور باقی جو حکمران ہیں ان کو کھلا موقع دیا جائے گا کہ وہ کمیشن لکھائیں اور پھر بنائیں، ان کی فائل وہ بناتے رہتے ہیں اور اس کو دکھاتے رہتے ہیں، دیکھو یہ تمہارا سارا ہے کچا چٹھا، ہم عوام کے سامنے کھول دیں گے اور تمہاری سیاست صفر ہو جائے گی، اور وہ حکمران جو ہے ان کا فرما بردار خود غلام بن کر رہتا ہے اور عوام کا کچھ نہیں ہوتا۔ رہی اب اسلام کی بات، کہ جو ایک سوال تھا یہاں پر کہ اسلام کیوں نہیں آیا، یعنی اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، لیکن یہاں ایک سوال کا جواب تو مل گیا نا آپ کو کہ یہ پاکستان کا قیام مثبت فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ صحیح فیصلہ تھا۔ اگر پاکستان نہ بنتا آج ہماری یہ معاشی حالت نہ ہوتی، آج ہم تعلیم میں سروسز میں اس مقام تک نہ پہنچے ہوئے ہوتے۔ یہ سب پاکستان کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ ساری صحتیں، تو زوال کی بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ یہاں پر ہمیں حکمران دیانتدار نہیں ملے۔ بہت صاف نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ خاندان آ کر حکومت پر قابض ہوئے اور انہوں نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کے پاکستان کو حکمران جو ہے وہ بنا لیا۔ شریف خاندان نے بھی یہی کیا، زرداری خاندان نے بھی یہی کیا، بلکہ اس سے پہلے بھٹو خاندان تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ان کے بعد ان کی بیٹی جو ہے ان کی سکسیسر بنی۔ اب ان کی شادی ہو گئی زرداری سے، اور زرداری صاحب نے پھر بھٹو خاندان کے ساتھ کیا، وہ آپ کے سامنے ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شریف خاندان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہماری جائیداد ہے، یہ ہماری وراثت ہے اور اس پر ہمارا ہی حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے، ہم اس میں تھوڑا سا حصہ دیں گے زرداری خاندان کو، وہ بھی ڈیل کے طور پر کہ باری باری کچھ وہ لوٹ کے کچھ ہم لوٹ کے ہم یہ چلاتے رہیں گے، تو اس سے ملک ترقی کرنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہاں پر پاکستان میں اسلام کا قیام۔ یہاں کیا ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر علماء کی گرفت بڑی مضبوط تھی، ہندوستان میں علماء کی گرفت مسلمانوں پر بڑی مضبوط تھی، لیکن پاکستان کے قیام کے وقت علماء کی گرفت کمزور پڑ گئی اور پاکستان وجود میں آ گیا۔ ابو الکلام آزاد ایک بہت بڑا نام ہے، بہت ذہین آدمی، ان کی تفسیر پڑھے تو اس جیسی تفسیر کوئی نہیں، ان کا ترجمہ آج کل میں اور حافظ عبد المستان صاحب ترجمہ قرآن مجید پر کام کر رہے ہیں، تو واقعتاً محسوس ہوتا ہے کہ ترجمے کا جو حق انہوں نے ادا کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ ایک بہت ذہین، بہت نابغہ شخصیت تھی۔ انہوں نے تصور پیش کیا کہ اسلام جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لہذا حکومت الہیہ کا قیام ہونا چاہیے۔ انہوں نے الہلال کے نام سے ایک رسالہ نکالا اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کو ابھارا کہ تم اسلام کے غلبے کے لیے کام کرو۔ اس کے پیرلل علامہ اقبال آئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر وہ بلبلہ پیدا کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے حضرت مولانا محمود الحسن، یہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے، جمعیت علماء ہند کے وہ صدر تھے۔ انگریز ان سے اتنا خائف تھا کہ ان کو اریسٹ کر کے وہ مالٹا میں جا کے ان کو قید کیا تھا، وہاں انہیں ٹوبرکلوسس ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، آخری سٹیج پر پہنچ گئی، تو پھر انگریز نے انہیں چھوڑا کہ کہیں یہ ہمیں بھرنا نہ پڑ جائے۔ ظاہر ہے پھر گورنمنٹ میں اگر کوئی قید میں آدمی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ریئیکشن تو آتا ہے۔ تو جب وہ دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو سب سے پہلے جو آدمی جا کر انہیں ملا تھا وہ گاندھی تھا، یاد رکھیے گا، اتنے بڑے لیڈر تھے یہ۔ خلوص ہوتا نا انسان کا، جیسے میں نے کہا نا کہ علامہ اقبال نے ایک خیال پیش کیا کہ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہونی چاہیے، اس کے لیے جو سوٹیبل وکیل تھا اس کو تلاش کیا اور اس کو کہا کہ یہ جگہ آپ کے لیے خالی ہے، آپ تشریف لائیں۔ جمعیت علماء ہند کا سالانہ اجلاس تھا
اور اس میں حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند کہتے ہیں انہوں نے جو صدارتی خطبہ، کیونکہ بیمار تھے لہذا چارپائی پر ان کو لا کر اسٹیج پہ یعنی لٹایا گیا تھا، اور انہوں نے چارپائی پر صدارت کی اس جلسے کی، اور جو ان کی طرف سے خطبہ صدارت پڑھا گیا اس میں انہوں نے مسلمان علماء سے کہا کہ آپ کو وقت کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا دور ختم ہو گیا ہے، اور اب جو کالج اور اسکول کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ قیادت کریں گے، لہذا میری تجویز یہ ہے کہ ابوالکلام کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ بہت بڑی بات ہے، یعنی ایک اتنے بڑے عالم کا ایک ایسے شخص کو تسلیم کرنا کہ جو دارالعلوم میں پڑھا ہی نہیں ہے، تو خلوص ایسا ہوتا ہے اسے آپ ان کو امام الہند مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ لیکن وہاں پر کچھ علماء نے کہا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا اہم فیصلہ، اس کو ایبرپٹلی نہیں ہونا چاہیے، اس کو پہلے تھریش آؤٹ ہونا چاہیے، لہذا پہلے یہ بات ورکنگ کمیٹی میں جائے، وہاں پر تھریش آؤٹ ہو، اور پھر اگلے اجلاس میں اس کو ڈسکس کیا جائے، اس پر فیصلہ کیا جائے۔ اب جب اگلا اجلاس ہوا اگلے سال تو حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب ابوالکلام آئے وہاں پر اسٹیج پر خطاب کرنے کے لیے، تو ایک اور عالم نے انہوں نے لا کر منطق کی ایک کتاب جس کی عبارت پڑھنا بھی بڑی مشکل تھی، وہ آ کر ان کے آگے رکھ دی کہ تم امام الہند بننے کے خواب دیکھ رہے ہو، ذرا یہ کتاب تو پڑھ کے دکھاؤ۔ تو ابوالکلام وہاں سے انہوں نے جھٹکا سب کچھ اور چھوڑ کر کہاں حکومت الہیہ کا قیام، اللہ کے دین کا غلبہ اور اس کے نعرے اور اس کی تحریریں، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اتنی سی بات پر انانیت، وہ جا کر کانگریس میں شامل ہوئے، اور کانگریس نے بہرحال ان کا بہت بڑی شخصیت تھی، کانگریس نے ان کو بڑی عزت دی، وہ طویل عرصے تک کانگریس کے صدر رہے، طویل عرصے تک ہندوستان کے وہ وزیر تعلیم رہے۔ لیکن نوٹ کیجیے گا کہ وہ خلوص اخلاص جو حضرت شیخ الہند میں تھا اور وہ خلوص اخلاص جو علامہ اقبال میں تھا، اس کا فقدان تھا۔ فقدان ہی نہیں تھا بلکہ اس کو اپوزٹ ہوا، اچھا پھر اگر تم مجھے کوئی حیثیت نہیں دیتے تو پھر میں تم میں رہتا ہی نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، السلام علیکم۔ یہ ہے ابوالکلام، کوئی شک نہیں، بہت صحیح آدمی۔ ہمارے جو دینی حلقے ہیں ان میں ایک روایت رہی ہے کہ جو بھی آدمی، جو بھی طالب علم کسی مدرسے سے فارغ ہوتا تھا، دین کا علم حاصل کرتا تھا، تو وہ کسی صوفی بزرگ میں ہاتھ میں جا کر ہاتھ دے کر اس سے اپنا تزکیہ کرواتا تھا۔ اب یہاں کیا ہے، علم تو ہے لیکن تزکیے کی کمی ہے، جس کا ظہور کیا ہوا کہ ایک اتنا قیمتی آدمی جو ہے وہ مسلمانوں کی صف سے نکل کر ہندوؤں کے صف میں جا کر کانگریس میں شامل ہو گیا۔ اگر وہ رہتے وہیں جمعیت علماء ہند کے اندر ابوالکلام آزاد بھی، تو پھر گریجولی وہ مقام پیدا کرتے، اور پھر جیسے میں نے کہا یا کوئی نیچے سے اوپر آتا ہے، یہاں کوئی نظریہ دینے والا ہوتا ہے تو نیچے سے اوپر ہوتے تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بہرحال اللہ کو ایسا ہی منظور تھا۔ اور ان کی جو یہ یعنی کم ظرفی تھی، وہ واقعتاً اس قابل تھی کہ قائد اعظم ان کو کوئی اہمیت نہ دیتے۔ اب جو ہندو ساری کانسپریسی ہے اس وقت، وہ ساری جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو پاکستان کے تصور ہی سے بیگانہ کر دے، اور ان کو یہ بات سمجھا دے کہ یہ غلط فیصلہ ہے۔ اور ہماری اب یونیورسٹیز میں پڑھنے والی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی، وہ پاکستان کے قیام کو غلط سمجھتی ہے، حالانکہ ہرگز یہ غلط فیصلہ نہیں ہے۔ آج ہم جس حال میں بھی ہیں اسی فیصلے کی وجہ سے ہیں، پاکستان کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب ابوالکلام میدان سے ہٹ گئے تو پھر سن 1930 میں ایک اور شخصیت آئی ہندوستان کے اندر، اور وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی تھی۔ انہوں نے ابوالکلام کی زندگی ہی میں انہیں مرحوم قرار دیا، اور ان کے مشن کو لے کر حکومت الہیہ، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کا قیام، اس کو لے کر میدان میں آئے۔ یہ ابوالکلام جو تھے وہ کلاسیکل اردو میں تحریر کے ماسٹر تھے، لیکن ابوالکلام یہ مولانا سید ابوالعلا مودودی جو تھے یہ آسان تحریر کے موجد تھے،
اس سے پہلے اردو زبان میں آسان عام فہم لکھنے کی کوئی رواج نہیں تھا، لیکن مولانا مودودی نے ایک نئی طرز جو ہے وہ ہندوستان میں لائے کہ اردو زبان میں آسان لکھنا، اور انہوں نے یعنی مولانا ابوالکلام آزاد نے تفسیر لکھی تھی ترجمان القرآن کے نام سے، مولانا سید ابوالعلم مودودی نے اپنا پرچہ رسالہ نکالا ترجمان القرآن کے نام سے، اور پھر یہ بڑے محنتی آدمی تھے، یعنی انٹلیکچولی یہ شاید ابوالکلام آزاد کا کوئی اصول رشید بھی نہیں ہوں گے، لیکن بہرحال بہت محنتی انسان، اور انہوں نے بہت کام کیا، اور ہندوستان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کی ایک ریزنیبل مائنورٹی وہ ہم نے نکال لی کہ جو اس تصور کو ماننے لگے کہ ہاں واقعتاً یہ اللہ کی زمین ہے، یہاں پر اللہ کا دین قائم ہونا چاہیے، اور ایسی ایسی مثالیں انہوں نے قائم کی، جس کی میں دو مثالیں جن سے میں ذاتی طور پر ملا ہوں آپ کو دیتا ہوں کہ مولانا مودودی نے کیا زبردست کام کیا۔ ایک تو میری خالہ زاد بہن کے سسر میاں صدیق صاحب مرحوم تھے، وہ بی ایس سی ایگریکلچر تھے اس وقت یونائٹڈ انڈیا میں، اور ایگریکلچر آفیسر تھے، گزٹڈ آفیسر تھے۔ مولانا مودودی نے کہا دیکھا کہ انگریز کی نوکری کرنا یہ طاغوت کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، تو انہوں نے وہ گزٹڈ جاب چھوڑ دی اور پھر گاؤں سے دودھ لا کر شہر میں بیچا، اور پھر ان کو مسلم ہائی اسکول تارک آباد میں سائنس ٹیچر کی جاب مل گئی، اور بڑی قناعت کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی اس میں گزار دی۔ دوسرے خدا بخش کلیار ایڈوکیٹ تھے، اور جب مولانا مودودی نے کہا کہ انگریز کے نظام حکومت میں اس کے جوڈیشل سسٹم میں جج بننا اور اس جوڈیشل سسٹم کا وکیل بننا یہ بھی اس کو ریکگنائز کرنے اور اس کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہے، تو انہوں نے وکالت چھوڑی، سنیے ذرا، اور پھر کچہری میں چائے کی ریڑھی لگائی اور وکیلوں سے کہا کہ دیکھو تم حرام کھا رہے ہو، یہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ اور پھر یہ جماعت اسلامی کے امیر بھی رہے فیصل آباد میں، پھر جنگ میں بھی امیر رہے، آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، تو یہ بڑی امپریسو شخصیت تھی۔ لیکن ہوا کیا، مولانا مودودی جو ہے وہ نمایاں ہوئے کہ یہ بھی ایک بڑی اہم شخصیت ہے اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کی اس کے اندر صلاحیت ہے، اور انہوں نے بھی مسلم لیگ جوائن کر لی۔ لیکن مسلم لیگ جوائن کرنے کے بعد انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی کچھ عرصے کے بعد۔ الزام لگانے والے زیڈ سلیری پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، یہ قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری بھی رہے، ان کا الزام تھا کہ مولانا مودودی نے مسلم لیگ اس لیے چھوڑ دی کہ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ لوگ مجھے سونپ دیں گے کہ جی آپ کو دین کی زیادہ سمجھ ہے، اور چونکہ مسلم لیگ جو ہے وہ اسلام لانا چاہتی ہے تو لہذا آپ مسلم لیگ کی قیادت سنبھالے، وہ نہیں ملی تو لہذا وہ چلے گئے۔ لیکن مولانا مودودی نے خود اپنی جو وجوہات بیان کی کہ انہوں نے مسلم لیگ کیوں چھوڑی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں یہ شکایت کرتے ہوئے سنا گیا کہ مسلمان وڈیروں کو چاہیے کہ وہ مسلمان طوائفوں کی سرپرستی کریں بجائے اینگلو انڈین طوائفوں کے پاس جانے کے، تو پھر میں نے سمجھا کہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر پروسٹیٹیوشن جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، تو پھر میں نے علیحدگی اختیار کر دی۔ لیکن بہرحال مولانا مودودی نے اس وقت تو یعنی وہ جو سیاسی اور جمہوری عمل تھا اس سے علیحدگی اختیار کی اور ایک جماعت اختیار بنائی کہ جس کی میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں۔ لیکن پاکستان جب بن گیا اس کے چند سال کے بعد یعنی جو پہلی مسلم لیگ کی قیادت تھی اس نے بڑی وسعت قلبی کا ثبوت دیا کہ اگرچہ پاکستان بننے سے پہلے مولانا مودودی مسلم لیگ پر بڑی سخت تنقیدیں کرتے رہے، بہت سخت، لیکن اس کے باوجود جو پہلی مسلم لیگ قیادت تھی اس نے مولانا مودودی کو بہت سپورٹ کیا اور ان کے لیے کالجز، یونیورسٹیز، یہاں تک کہ ریڈیو پاکستان کے دروازے کھول دیے کہ مولانا مودودی کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں جا کر خطاب کر سکتے ہیں، اور ریڈیو پاکستان پر بھی انہوں نے 12 خطابات شروع کر دیے، دروس شروع کر دیے، تو ایک بڑا وسعت قلبی کا ثبوت دیا۔
لیکن اچانک مولانا مودودی نے ایک نیا پیترا بدلا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ جیسا تیسا بھی پاکستان بن گیا ہے اور اس وقت جو اس کی قیادت ہے وہ قیادت ظاہر مسلم لیگ کی قیادت تھی، وہ اس کو چلانے کی اہل نہیں ہے، لہذا اپنی بڑی مختصر سی لیکن منظم جمعیت کے ساتھ وہ میدان سیاست میں کود پڑے۔ اور پہلے تو بڑے آئیڈیل انداز میں آئے کہ یہ جمہوری نظام یہ غلط ہے، انہیں کہا کہ جی امیدواری حرام ہے، پارٹی ٹکٹ لعنت ہے، لہذا جمہوریت ایسی ہونی چاہیے کہ کسی علاقے کے لوگ مل کر بیٹھے، پنچایتی نظام ہو اور وہ انتخاب کریں خود کہ جی ہمارے اس علاقے کے لیے کون سا سوٹیبل امیدوار ہے، وہ اس کی جا کر منت ترلا کر کے اس کو کھڑا کرے کہ جی آپ کھڑے ہوں، اور خرچہ بھی وہ خود کریں اور یوں کر کے ہونی چاہیے۔ لیکن جب پہلا الیکشن ہوا تو اس میں ظاہر بات ہے کہ عوام میں تو اس کی کوئی پذیرائی نہیں تھی، تو بہت بری شکست ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ مولانا مودودی نیچے اترنا شروع ہوئے، پھر پارٹی ٹکٹ بھی آئے، پھر امیدواریاں بھی ہوئیں، اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جوڑ توڑ بھی ہوا، کبھی اس پارٹی کے بعد کبھی اس پارٹی کے ساتھ، ایک جگہ پر ایک پارٹی سے الحاق کر رہے ہیں، دوسرے حلقے میں دوسرے پارٹی کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں، لہذا وہ جو مشن تھا اللہ کے دین کو قائم کرنے کا، وہ سب کا سب جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اور وہ سارے جو تعلیمی اور تربیتی پروگرام تھے جماعت اسلامی کے، وہ سارے کے سارے سیاست کی نظر ہو گئے۔ یعنی ایک بڑا اہم تربیتی پروگرام شروع ہوا نوجوانوں کا، اور وہاں پر وہ تربیتی سیشن چل رہے ہیں، اور پھر اچانک کوئی بڑی مہم آ گئی اور سارے وہ ختم کی گئے۔ یعنی ابھی حال ہی میں ہمارے ساتھی قریش صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جماعت اسلامی والوں کے ساتھ جو روابط ہیں وہ انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ آ کر ان کے تربیتی سیشن میں خطاب کریں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ جو ان کے تربیتی سیشن ہو رہے تھے دھرنا آ گیا، اور وہ سارا کچھ جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور وہ دھرنے میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ سیاست ہے نا، وہ پرائرٹی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اسلام کا یا اسلام کے غلبے کا کوئی امکان بھی ہے؟ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے، تو کیونکہ ہم نے یہاں پر اسلام کو پروموٹ نہیں کیا تو ہمارا ایک بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا۔ اور اب بھی یعنی ایک تو نظریاتی سطح پر ہمارے انٹلیکچوئلس کو بھی خرید لیا ہے انڈیا نے، جس کی میں نے آپ کو کہا ہے کہ ادھر کہ کسی تیسرے ملک میں کوئی وہ سیمینار کر رہے ہیں، کوئی ورک شاپ کر رہے ہیں اور صحافیوں کو بلا رہے ہیں اور ان کو فیڈ کر رہے ہیں کہ یہ غلطی تھی یہ غلطی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آپ ان کا کھائیں گے، ان کی فیسلٹیز استعمال کریں گے، ان کے تحفے تحائف لیں گے، تو وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ گل کھاوے تے اکھ شرماوے، تو پھر آپ جو ہیں ان کے نظریات کو قبول کرتے ہیں اور کھل کر آپ انڈیا کے خلاف نہیں بول سکتے۔ اچھا آگے چلیے، پھر انڈیا نے خود مانا اس چیز کو کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کیا پاکستان کے اندر۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو انہیں کھلایا پلایا ہو پھر وہ ان کی بات نہ کرے تو پھر اس سے بدلہ بھی تو لیں گے۔ اور جو ہمارے انٹلیکچوئل ہوتے ہیں ان کی ایک کامن پرابلم جو ہوتی ہے کہ یہ بزدل ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی رضائی ہمیں بھگتنے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کیسے آیا؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی حکم دیا گیا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، آپ کو یہ تو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ سورہ شورى میں مزید واضح کر دیا کہ صاف کہہ دو کہ امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں، اس لیے کہ اسلام کا جو سب سے زیادہ فور فرنٹ پر نظر آنے والا پہلے ہے وہ کیا ہے، وہ عدل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے، آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے اور جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے، قبائل میرا ساتھ نہیں دیں گے، جن کو لیڈ کرتے ہیں ان کے چیفز، ان کے سردار، تو میں کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے
کہ مکی صورتوں میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا جاتا ہے کہ سرداروں کو لفٹ نہ کراؤ. اور جو سیرت انبیاء ہے قرآن مجید کے اندر، رسولوں کی انباء و رسول ہیں، ان میں تو ہے ہی یہ کہ ہر پیغمبر قوم سے خطاب کرتا ہے یا قوم ہے، لیکن اس پر اعتراض کون کرتا ہے؟ ملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار. لیکن رسول، اللہ کا رسول جواب ان کو نہیں دیتا یا قوم کہہ کر قوم سے خطاب کرتا ہے، یعنی سرداروں کو لفٹ نہیں کرانا. نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے سے غلبہ دیا جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں شامل نہیں، یعنی بغیر سرداروں کو لفٹ کرائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو اور قبیلے جو 250-300 میل دور بیٹھے ہوئے تھے ان کے سرداران کو آپ کے قدموں میں جا کے بٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈسون کر دیا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں منتقل ہو گئے اور ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اچھا پاکستان میں آ جائیے، وہ جو میں نے کہا نا کہ اسلام کا فور فرنٹ کیا ہے؟ عدل، انصاف. سیاستدانوں کو میں نے ذکر کیا نا، سیاسی پارٹیاں. ہمارے ملک میں پاکستان ایئر فورس کے ایک بڑے دیانتدار اور کریڈیبل آفیسر ایئر مارشل اصغر خان، یہ دو جو ہمیں پی ایف میں سے ملے ہیں خان، یہ دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. ایئر مارشل اصغر خان، ایئر مارشل نور خان. ایئر مارشل نور خان کی پرفارمنس پی آئی اے میں دیکھیں، کرکٹ میں دیکھیں، ہاکی میں دیکھیں، وہ انہوں نے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں انہوں نے ریٹائر ہو کر جسٹس پارٹی بنائی. بڑے لوگوں کو یاد ہوگا، لیکن بہت جلد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دال گلنے والے نہیں ہے، تو انہوں نے سیاست سے بھی ریٹائرمنٹ اختیار کر لی. پھر کچھ دیر کے بعد جوش آیا تو تحریک استقلال بنائی اور پھر انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی فوج کے خلاف اور اس کا فیصلہ بھی انہوں نے لے لیا اپنے حق میں. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آئے، انہوں نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف بنائی اور ان کو جو انصاف دیا ہم نے وہ آپ کے سامنے ہے. تو بظاہر آواز تو کچھ نہیں ہے. ایک تو یہ امکان ہے کہ بہرحال not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long. کیا پتا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی کی اسٹرگل کی وجہ سے ممکن ہے ان کو پھانسی چڑھا دیں گے، لیکن پھر کوئی اب یہ بات چل نکلی ہے اور پھر کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو جائے. باقی دوسرا ہماری فوج نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ لڑائی مول لے لی اور طالبان نے وہ مارگریٹ تھیچر آئی تھی پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کے دور میں، تو انہوں نے افغان مہاجرین کے کیمپ میں باقاعدہ لاؤڈ اسپیکر پر ادھر منہ کر کے خطاب کیا تھا روسیوں سے کہ تم نے جو ایگریشن کیا ہے افغانستان پر، سن لو کہ وی لرن اے لیسن اور سون یو ٹو وڈ لرن اے لیسن، کہ ہم نے بھی وہاں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہم نے سبق سیکھا اور تم نے اب افغانستان کا قبضے کی کوشش کی ہے، تم بھی عنقریب سبق سیکھ لو گے. اور اب تیسرا جو بڑی پار ہے امریکہ، اس نے بھی سبق سیکھ لیا ہے. تو جو جن کے سامنے نہ روس ٹھہر سکا، نہ برطانیہ ٹھہر سکا، نہ امریکہ ٹھہر سکا، نہ نیٹو ٹھہر سکا، تو کیا یہ پاکستان کی فوج ان کے سامنے ٹھہر جائے گی؟ تو پاکستان میں اسلام تو آئے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک بنوایا ہے، معجزانہ طور پر بنا ہے اور اسلام کے لیے بنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر اسلام کو قائم کرے گا. وہ کس ذریعے سے ہوگا؟ پاکستان سے انڈیجنس کوئی موومنٹ اٹھے گی، اور اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب عدلیہ کے لیے بھی عدل و انصاف کے خلاف ظلم کرنا ممکن نہیں ہوگا. اور فوج ویسے ہی اب وہ فوج نہیں رہے گی جو آج تک پاکستان پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی حکومت کرتی رہی. تو یا تو اس راستے سے ترقی ہوگی اور یا افغانستان سے پھر آئے گا، اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیث کہاں جائیں گے؟
وہ غزوہ ہند کہ پورے ہندوستان پر اسلام کا غلبہ ہونا ہے. پھر ہمارے جو ہندوستان کے بڑے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی پیشین گوئیاں ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان میں اونچی ذات کا ہندو برہمن جو ہے وہ کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا. اچھا، اب وہ کام شروع ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے. تو ہندوستان کی حکومت نے، مودی کی حکومت نے کیا کیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن انسان اپنی کوشش کرتا ہے. کفر جو ہے وہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہنے والا ہے خواہ کافروں کو برا لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی دین اسلام دے کر بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو برا لگے. اسلام تو انشاءاللہ آئے گا. کس کے ذریعے سے آئے گا؟ ہمارے ہاتھوں آئے گا، ہم انسان بن جائیں گے اور ہمارا تن من دھن جو ہے وہ دین کے لیے لگے گا. یا قرآن مجید نے یہ مضمون ایک سے زائد مرتبہ واضح کیا ہے کہ اگر تم منہ پھیر لو گے تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہیں اور لوگوں سے ریپلیس کر دے گا، تمہیں ہٹائے گا اور کو لے آئے گا. اس کا بھی امکان موجود ہے کہ ہندوستان میں اونچی ذات کے ہندو مسلمان ہو جائیں اور ہندوستان میں پہلے اسلام لے آ جائے ان پار، اور پھر وہ ہمیں فتح کر کے اسلام نافذ کرے. یا افغانستان سے آ جائے، یا ہمارے الیکشن تبدیل ہو جائے اور ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا، ہمارا تن من دھن، ہمارا جسم، اس کی ساری توانائیاں اور ہمارا دھن یعنی پیسہ جو ہماری دولت ہے، ہمارے اموال ہیں، وہ سب دین کے لیے ہو جائیں تو انشاءاللہ کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہوگی. اللہ کے فضل و کرم سے کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، مادی وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے. لیکن صرف نیت کو درست کر کے صحیح سمت میں قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر ہمارے ہی اندر یہ پیدا ہو گئی چیز تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے کرے گا، یا ہمیں پھٹکار مارے گا، ہماری پٹائی کروائے گا، یا ہندو قوم سے یا کسی دوسری قوم سے، اور پھر یہاں پر اسلام قابض ہوگا. یہ سارا جو سفر ہے، اگر تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ ایکسیڈنٹلی یہاں کچھ نہیں ہوتا. ایک ایتھسٹ ہے نا، ملحد ہے، دہریہ ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ زمانہ اپنی چال چل رہا ہے. میٹیریلزم، میٹر کیا ہے کہ وہ 100 سے زیادہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ آپس میں ایکشن اور ری ایکشن سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ملحدانہ تصور ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت وجود میں آئی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پورے ڈاکیومنٹ کے اندر، جو تقدیر کا ڈاکیومنٹ ہم کہتے ہیں، اس میں آج کا یہ اجتماع بھی ہے موجود، تھا موجود ہمیشہ سے، کہ 14 اگست کو قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں لوگ جمع ہوں گے اور یہ خاکسار جو ہے وہ ان سے خطاب کر رہا ہوگا. یہ بھی وہاں لکھا ہوا موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے جو معاملات ہیں یہ پلاننگ سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان بنایا ہے تو یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بنا، اللہ کی پلاننگ سے بنا ہے، اس کے فیصلے سے بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مشن کو پایا تکمیل تک بھی پہنچائے گا، اور پاکستان پر اسلام کا قیام عمل میں آئے گا. لیکن میرے اور آپ کے فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم خود اس کا حصہ بنیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں مٹا کر اس کا کام تو نہیں روکے گا. ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاس ماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.